नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात बुनियादी या मरकज़ी यही है कि हालात वाक़यात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो अशारिये हैं माशी वो मुनासिब हैं, जो अशारिये हैं माशी वो मुनासिब हैं। और ये मैं 2-3 दिन से गुफ्तगू में कह भी रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आम आदमी की मईशत ठीक करना इस वक्त तरजीहात में शामिल होना चाहिए। SIFC ने, इस मुल्क की जो क़यादत है, उसने बड़े मौसर तौर पे माशी जो मामलात थे उनको ठीक करने में अपना रोल प्ले किया, लेकिन वो मैक्रो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। ताहम जो आम आदमी की मईशत है वो हुकूमत के ज़ुमरे में आती है, यानी सियासी हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ हैं, यानी अशियाए खुर्दोनोश का सस्ता मार्केट में दस्तयाब होना, मुलाजमतों के मौक़े पैदा होना, ये 2 अहम नुकात हैं। यकीन करें इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हुकूमत अपना फोकस इन पे रखेगी तो मैं आपको बता दूं कि सियासी हालात व मामलात किसी तरफ भी चले जाएं, मुल्क में एक इस्तेहकाम की फ़िज़ा जारी रहेगी। प्रॉब्लम जहां आ रही है, मैं आपको बड़ी क्लियर कट बात करूंगा, प्रॉब्लम जहां आ रही है वो आम आदमी की मईशत है। और आम आदमी की मईशत सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक होती है। आम आदमी की मईशत जो होती है ना, बुनियादी तौर पे वो पेट भरने के लिए होती है कि उसका पेट टाइम पर भर जाए, उसके घर वालों को खुराक मिल जाए, उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाए। मेरे ख्याल से ये काम सियासी हुकूमत का है। और सियासी हुकूमत अगर मईशत को, आम आदमी की मईशत को अपनी तरजीह बना ले तो मुल्क में अभी जो हालात हुए हैं ना, यकीन करें अव्वल तो ये पैदा ही ना होते, और अगर हो भी गए तो उसके बाद ये ख़ुद ब खुद चीज़ें सबसाइड हो जाती। मेरे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब ज़फ़र पराचा साहब। वैसे तो ज़र मुबादला के कारोबार से वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन मईशत के ऊपर इनकी एक नज़र है, माशी ख़बरों को देखते रहते हैं और बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग की ख़बरों को भी बड़ी गौर से पढ़ते, देखते, समझते हैं। वेलकम करता हूँ आपको। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र पराचा साहब, अब बुनियादी मसला ये है कि मैं सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू नहीं कर रहा। हालात तो आपको पता है मुल्क के कैसे हैं। इस मामले में मीडिया को और ज़्यादा ज़िम्मेदार किरदार अदा करना है, इसलिए मैं याद बरतता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सियासी क़यादत का अगर फोकस आम आदमी की मईशत होता, जिसके माने ये हैं कि महंगाई को कम करना और मुलाजमतों के मौक़े पैदा करना, तो यकीन करें आज जो भी हालात पैदा हुए, जिस भी नहज पे हालात गए, ये कभी यहाँ आते ही ना। क्योंकि जिसका पीछे रोज़गार होता है, जिसके पीछे काम होता है, वो कभी भी काम छोड़ के कहीं नहीं जाता है, ना धरने पे जाता है, ना एहतिजाज पे जाता है, ना कोई और काम करता है। और अगर महंगाई न हो, मुआशी हालात महंगाई से जज किए जाते हैं, महंगाई की रफ्तार बहुत कम हो, तो एक आम आदमी को कोई ज़रूरत नहीं, अगर उसका पेट भरा हुआ है तो वो बेचैन हो। ऐसा मेरा ख्याल है। पता नहीं आप मेरे साथ इत्तिफाक करें या आप इस पर अपनी कोई राय रखें। जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बात यह है, आपने जो बात की है आपने बिल्कुल सही तशख़ीस की है और सही नब्ज़ पे हाथ रखा है। मैं समझता हूँ कि अगर माशी हालात अच्छे हों आम आदमी के, तो वो इस तरह धरनों में पैसे लेके या मफादात के लिए या किसी उम्मीद पे या अपनी कोई गर्ज निकालने के लिए ना आए। क्योंकि एंजाइटी भी तो है ना लोगों में, एक एहसास से महरूमी भी है, वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं लोग बहुत सी दफ़ा। वो कहने को किसी सियासी जमात का एहतजाज होता है, लेकिन अंदर से उस आदमी की एहसास से महरूमी या जो तंग होता है वो बोल रहा होता है। तो वो जैसे कि हमारे यहाँ हमारे नौजवान नस्ल या बहुत से लोग दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो जाते हैं, वो कहीं के सताए हुए होते हैं और वो गलत हाथों में जाके उनसे कन्विंस होके वो चले जाते हैं। इसी तरह मोस्टली ये बात है, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बात कही है। और सर, यंगस्टर के लिए मैं एक बात मुख्तसर सी और करूँगा, आपको लुक्मा दूंगा। आप माशाल्लाह, चूँकि आपने दुनिया में काफ़ी तजुर्बा आपका होगा। देखें, जो लड़का उम्र को आ जाता है, फिर उसको नौकरी लग जाती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, वो फैमिली छोड़ के कभी नहीं आता। अभी मसला ये है कि बेरोज़गारी की वजह से लड़कों की पक्की उम्र तक शादी नहीं हो रही, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन, मैं नेचुरल आपको बात कर रहा हूँ, बुरा लगे अच्छा लगे लोगों को, मुलाजमत होगी, शादी होगी, पीछे फैमिली होगी, बच्चे होंगे, घर पे लोग होंगे, उनके लिए रोज़गार ले जाना होगा, कभी वो कोई रिस्क नहीं लेगा। बुरा ना मानना, ये बात है, मैं आपको एक बता रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو خالی دماغ ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایک آدمی انگیج ہو جاتا ہے کسی چیز میں، نوکری میں، شادی بیاہ میں، گھر گھرستی میں، تو بہت زیادہ وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی ایسا کام ایون دین سگنل توڑتے ہوئے بھی سوچتا ہے میرا چلان ہو جائے گا اور مجھے یہ 1000 2000 روپے اور میرا دن ضائع ہوگا۔ تو جو اصل بات آپ نے کہی کہ معاش جو ہے، معاش یہ ایک بڑی بری چیز ہے، تو معاش جو ہے اس کے لیے آدمی کو، عام آدمی کا کیا، اب تو پاکستان میں یہ حال ہے کہ اپر مڈل کلاس تک کا آدمی وہ بھی اپنے روزمرہ کے مسائل کے اندر الجھ چکا ہے۔ جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں یا سیاستدان ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کیا ہے کہ وہ اسی چیز میں الجھے رہے ہیں کہ آج میرا بجلی کا بل کتنا آیا ہے، آج گیس کا کتنا آیا ہے، یا میں نے پانی ڈلوانا ہے، یا میں نے اپنا بجلی کا بل کریکٹ کروانا ہے، لوگوں کو لائنوں میں لگا دیا ہے۔ اور اس کے بعد مزید ظلم یہ ہوا ہے کہ مختلف امدادی پروگرام کے نام پہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے، لائنوں میں لگا کے، اور ان کے نام پہ جو پیسے ہیں وہ لوگ کھا جاتے ہیں، چاہے وہ بے نظیر کارڈ ہو، چاہے وہ صحت کارڈ ہو، چاہے اب جو مختلف کسان کارڈ اور یہ آ رہے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف سیاسی شعبدے بازی ہے، لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے اور اپنے پیچھے لگانے کے لیے۔ اگر آپ کلیکٹیولی قومی سطح کے اوپر کام کریں، آپ جنرل مہنگائی کم کریں تاکہ اس کو آٹا مثال ہے 100 روپے کلو کے بجائے 50 روپے کلو، یعنی ریلیف دیں، ریلیف دیں، اور کرپشن ختم کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کے پروگرام میں ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے فائنینشل کریڈینشلز بہترین ہیں، اور وہ میری بات اس طرح ثابت ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو آرمی چیف اور ان کی ٹیم نے جو 3 سال پہلے پروگرام شروع کیا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اور یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ موجودہ حکومت اسی کو لے کے جا رہی ہے، تو اس کے اثرات آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کم ہو گئی ہے، پیٹرول کی پرائزز کم ہو گئی ہیں، ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا ہے، آپ کا جو انفلیشن کافی کم ہوا ہے، پھر آپ کے جو ریونیو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، اوورال ایکسپورٹ بڑھی ہے، ریمیٹنس بڑھی ہے۔ لیکن ان سب خوش آئند باتوں کے باوجود جو آپ نے فرمایا کہ عام آدمی کا جو معاش کا جو نظام ہے وہ یہ ہے صبح سے لے کے رات تک۔ ہاں دیکھیں، SIFC نے اچھے کام کیے، بہت سارے ایسی باتیں ہیں جس میں ہمارے ملک کی قیادت نے بڑا اہم کردار کیا ہے، اسمگلنگ روکی، کرنسی کے اندر استحکام لے کر آئے، گولڈ کا جو ایک معاملہ چل پڑا تھا اس کو کنٹرول کیا، بارڈرز کو ٹائٹ کیا، کافی امپرومنٹ اوور آل لے کر آئے۔ پھر اگر یہ مشرق وسطیٰ کا واقعہ پیش نہ آتا تو انویسٹمنٹ کے کافی ایونیوز ہمارے لیے کھل گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں کرائسس لائک سچویشن ہے، ہمارے برادر ملک بھی جو ہیں وہ کچھ اوور انوالو ہو گئے چیزوں کے اندر، ورنہ انہوں نے ہمارے سے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، آج نہیں کل وہ کمٹمنٹ پوری کر دیں گے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہمیں وہ بھی تو ریئلائز کرنی ہے نا، سیاسی حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ مائکرو ایشوز کو دیکھے، میکرو ایشوز یا جیسے آپ نے کہا معاشی اشاریہ ٹھیک کرنے کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھوں پر لی تھی اور کر کے دکھایا۔ SIFC نے امپرومنٹ کی وہاں پہ، آپ بتائیں کس ایریا میں امپرومنٹ نہیں کی؟ آپ کو پتا ہوگا، آپ لوگوں نے ڈالر کے حساب سے کہا، ڈالر کا بڑا کرائسس تھا، آپ کو پتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو مینیج کر کے پاکستان کو کسی کنارے لگا۔ ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی، آپ بھی میرے خیال متفق ہیں میرے ساتھ اس بات پر، لیکن سیاسی حکومت کی ذمہ داری ہے نا مائکرو ایشوز کو مینیج کرنا، وہ یہ کرنا ان کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کہہ رہا یہی بات، ہاں، کہ معاشی اشاریہ جن کا کام نہیں تھا انہوں نے یہ کام کر کے دے دیا، آپ لوگوں کی باتیں سننے کے باوجود، برائی لینے کے باوجود، بدنامی لینے کے باوجود اور نہ چاہنے کے باوجود۔ اور یہ جو آپ کے یہاں دہشت گردی بڑی ہے، یہ بھی سب اسی سلسلے کا تسلسل ہے۔ کیوں کہ جو آپ کے سیاسی جماعتوں میں جو لوگ ہیں، آپ کے مذہبی جماعتوں میں جو لوگ ہیں، علاقائی جماعتوں میں جو لوگ ہیں، وہ سب اس اسمگلنگ کے کاروبار سے، آپ کے ذخیرہ اندوزی کے، یہ سب مافیاز میں کنیکٹڈ ہیں۔ اور جو آپ نے کہہ رہے ہیں، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ اشاریہ معاشی بہتر ہو گئے، لیکن اس کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچے مائکرو لیول پہ۔ کیوں کہ گورنمنٹ یا حکومتیں چاہتی نہیں ہیں عوام کو پریشان رکھنا، انگیج رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ اگر اس آدمی کو ریلیف ملا تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ بھئی میرا پیسہ کہاں گیا،
میرا جو میڈیکل کا بجٹ ہے وہ صحت کا وہ کہاں گیا, ایجوکیشن کا کہاں گیا, یا یہ پروجیکٹ بننا تھا 5 ارب کا یہ 20 ارب کا کیوں بنا, یا یہ مکمل کیوں نہیں ہوا, یا آپ نے ڈیم کیوں نہیں بنایا. وہ پھر اس پریشانی سے نکل کے وہ ایکچوئل پاکستان کی معاشی ترقی کا حصہ بنے گا. تو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ بھئی میرے اسکول کہاں گئے, گھوست ملازمین کہاں سے آ گئے, یہ جو موٹر وے بننا تھا سکھر ٹو کراچی وہ کیوں نہیں بنا, وہ کیش پیمنٹس 50 ارب کی نیشنل بینک سے کیسے نکل کے چلی گئی. آپ یا میں پیسے جمع کرانے جائیں 5-10 ہزار روپے تو وہ آپ سے بایو میٹرک بھی کراتے ہیں اور ہر چیز پوچھتے ہیں, سورس آف فنڈ بھی پوچھتے ہیں. تو اس وقت بھی ویسے یہ شکایت تو مجھے منی چینجروں سے بھی ہے. مطلب یقین کریں آپ لوگوں نے نسبت نہیں پوچھی, باقی شجرہ بھی ہم سے پوچھ لیا. ہم آپ سے $100 لینے کے لیے جاتے ہیں, اس مسئلے کو آپ حل کریں ظفر پراچا صاحب, برا نہ ماننا, یہ میں آپ سے براہ راست سوال کروں گا. اس مسئلے کو میں نے کئی جگہ اٹھایا ہے, اتنی KYC اور جگہ بھی, کہ فورن ایکسچینج کا بزنس ہمارے ہاں اوور ریگولیٹڈ ہو گیا ہے, اور وہ جو بزنس کا والیوم بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا. باپردہ خواتین سے آپ تصویریں کھینچوا, برا نہ ماننا, میں کہتا ہوں آئیے یہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جہاں بڑے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, وہاں پر رکھی جائے نظر, تو بہتر رہے گا. آپ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی عورت ہے جس کا خاوند باہر کام کرتا ہے, وہ کچھ آپ کے پاس چیز انکیش کروانے کے لیے لائی ہے, ریسیو کرنے کے لیے لائی, اس سے اتنے سوال جواب. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کافی چیزیں بہتر کی ہیں ان یہ KYC کی وجہ سے, ٹھیک ہے. باقی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اوور ریگولیٹڈ ہو گیا یہ بزنس تھوڑا سا, جو بالکل نیچرل بات ہے, یا جو بالکل سر یہ بیسک سروس آفر کر رہے ہیں آپ. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ جو لوگ آپ کو بزنس کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے, لیکن آپ کا کام بھی بینک کی طرح کا ہی ہے. یو آر آفرنگ اے بیسک سروس, یو آر آلسو اے کسٹوڈین, ایک رول ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں, اچھی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, KYC ہونی چاہیے, لیکن دیر شوڈ بی لیول آف انڈرسٹینڈنگ. آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اتنی زیادہ KYC کرنا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اچھا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جو فورن ایکسچینج کا بزنس ہے, آپ یہاں کراچی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نا, آپ اگر اپ کنٹری چلے جائیں, جو کچھ ایریاز ایسے ہیں وہاں چلے جائیں, وہاں پہ ہمیں KYC کرنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ٹیررزم جڑا ہوا ہے. یہ جو ڈالر جو ہے یہ ہمیں حکومت نہیں دیتی, لیکن جو اس کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کے ساتھ دہشت گردی بھی جڑی ہوئی ہے, کرپشن بھی جڑی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ KYC بڑھائی گئی تھی. اب ہاں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آدمی کا پروفائل دیکھتے ہوئے, اگر ہمارے پاس وہ 1 دفعہ آ گیا ہے یا 2 دفعہ یا تھرو بینک ٹرانزیکشن. سر برا نہ مانیے, گزارش کروں آپ سے, آپ لوگوں کے پاس بھی بینک کی طرح اجازت ہونی چاہیے کہ آپ کسٹمر نمبر کریٹ کر دیں, کسٹمر نمبر کریٹ کر دیں, اور وہ آپ اسٹیٹ بینک کو دے دیں. اور جس طرح بالکل بینک آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سسٹم ایسا آیا ہے کہ بینک اب اگر آپ نے ایک بینک میں 1 دفعہ اکاؤنٹ کھول لیا تو دوبارہ سے دستاویزات پھر اس طرح سے جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف 1 کلک کرتے ہیں, آپ کے ID کارڈ پہ پتہ لگ جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہر دفعہ ہم انکیش کرنے جا رہے ہیں, ہر دفعہ آپ کا بندہ KYC کر رہا ہے. دیکھو آپ کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے ظفر پراچا صاحب. بات یہ ہے کہ آج نہیں تو کل پرچون پہ یہ بات جائے گی. پرچون کا بزنس ہی ہے جس نے اس ملک کو بنایا, کافی اسٹرینتھن کیا, تبھی تو آپ لوگوں کی برانچز ہیں. یہ بینکوں کا طریقہ کار ہی یہی ہے. یہ ایونچولی آپ کا بزنس, پھر دیکھیں میں تو آپ کا بزنس تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ ایم پھر یہی ہو گیا نا کہ پھر تو بینکس یہ سارا بزنس اپنے پاس لے جائیں گی. میں نہیں جانا چاہتا بینک, فار ایگزامپل میں نہیں جانا چاہتا بینک, میں منی چینجر کے پاس جانا چاہتا ہوں. وائی یو وانٹ ٹو ٹیک آپشن اوے فرام می, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا بینک. میرے پاس یہ رائٹ حاصل ہے نا, میں ایئرپورٹ پہ ہوں, ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو کمرشل بینک, آئی وانٹ ٹو گو ٹو منی چینجر. دنیا بھر میں آپ نے نہیں دیکھا ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں وہاں منی چینجر ہوتے ہیں, بینکس بھی ہوتے ہیں, لوگ منی چینجر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ سوال کا پہلے میرے یہ جواب دیں آپ. دیکھیں ایک تو وہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہاں سب سے پہلے تو ریٹ بہتر ملتا ہے, اور اس کے بعد ان کی سروس بہتر ہوتی ہے, کیونکہ جو منی چینجر ہے یا منی ایکسچینجرز ہیں ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہی یہی ہے, اور ان کا جو اسکوپ آف بزنس ہے وہ ویری لمیٹڈ ہے. اگر آپ اسی طرح کسی ایک سپر مارکیٹ میں چلے جائیں اور ایک آپ علاقے کے جنرل اسٹور میں چلے جائیں, تو جو آپ کو توجہ اور سروس اس جنرل اسٹور میں ملے گی یا محلے کے, اور جو آپ کی شناسائی اور رسپیکٹ وہ آپ کی سپر مارکیٹ میں نہیں ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ایکسچینج کا بزنس ہے وہ ہمارا کسٹمر پہ فوکس ہوتا ہے, تو اسی لیے وہ. اچھا ایک اور معصومانہ درخواست آپ سے ہو رہا ہے,
ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ کسی کو بھی ڈالر چاہیے، مجھے چاہیے، ایکس وائی زی کو چاہیے، آپ چیک سے پے کریں گے اس کو، ڈالر کے چیک سے. اگر اس کو آپ بینک اکاؤنٹوں پر آپ نے کیوں قدغن لگا دیا؟ FE25 آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک پروٹیکٹڈ بینک اکاؤنٹ ہوگا. OECD یا وہ کیا کہتے ہیں وہ جو تھی آپ کی وائٹ لسٹ، وائٹ لسٹ جو تھی وہ آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے وائٹ لسٹ کا بولا کہ جی وہ یہ بول رہے ہیں، اور OECD بول رہا ہے کہ جی ڈیٹا اور فلاں، اور بین الاقوامی ادارے بول رہے ہیں. سر بین الاقوامی ادارے تو آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے نا، پاکستانی تو راضی ہیں بینک میں پیسہ رکھنے کے لیے، آپ کیوں انہیں مجبور کر رہے ہیں وہ تکیوں میں، گدوں میں، الماریوں میں چھپائیں؟ بینک میں رکھتے ہیں تو آپ ریفلیکٹ ہوتا ہے نا کنٹری کے بیلنس میں، تو کیا عیب ہے؟ آپ تو کم از کم اس کے لیے اسٹیٹ بینک سے گزارش کریں کہ عام شہری پاکستانی گھر میں تکیوں میں نہیں رکھنا چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں ان کے پاس اگر اصلی کرنسی ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل کاؤنٹر فٹنگ کا بھی بہت بڑا ایشو آ رہا ہے، تو وہ بیسیکلی بینک میں رکھنا چاہتے ہیں اپنا پیسہ، ان کا حق ہے بینک میں رکھنا پیسہ. دیکھیے بات یہ ہے، ان کو بینک میں رکھنے سے کسی نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ پیسہ لیجیٹیمیٹ ہونا چاہیے. اور پاکستان کے اوپر فتاف بھی رہا ہے، اور ابھی بھی بے تحاشا ملکوں کی نظریں پاکستان پہ ہیں. اور مسئلہ یہ ہے پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل پولیٹکس کی نظر بھی ہوا نہیں ہے. سر، انہوں نے تو یہ بھی ریکوائرمنٹ دی تھی آپ کو کہ آپ کے جتنے بیوروکریٹس ہیں وہ اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کریں، وہ تو آپ نے نہیں کیا. اپنے ملک کی معیشت کا جہاں معاملہ آ گیا وہاں پہ آپ نے کمپرومائز کر کے بینک اکاؤنٹ جو ہے ان کو کمپرومائز کر دیا. آئی تھنک یہ دیکھیں غلط ہے. دیکھیں یہ شرط تو ان کی بھی تھی، IMF کی بھی شرط تھی. یعنی آپ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کی سب اور سر فہرست شرائط میں یہ شامل تھا کہ آپ کے سرکاری افسران کے اثاثوں کے جو ڈیکلریشن یا ڈیٹیل ہے وہ پرووائڈ کی جائے. دیکھیں ان کی شرائط بہت ساری اور بھی ہیں، خاص طور پر ان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں. تو ہم نہیں کر تھوڑا موضوع بدلنا چاہوں گا. ہاں کر دیں چلو کہ وہ اپنے خرچے آپ کم کریں، وہ آپ کی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور پھر آپ قرض بھی لیں، تو وہ ہم خرچ بھی کم نہیں کر رہے، اور ہم اپنا جو جہازی سائز کی کابینہ ہے یا اور چیزیں وہ بھی کم نہیں کر رہے. تو یہ اگر پرابلم پاکستان میں نہ ہوتی، ڈیول سسٹم نہ ہوتا، ڈیول پالیسی نہ ہوتی، تو آج پاکستان یہاں نہ ہوتا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک جملے میں ہی آپ نے پورے سوال کا جواب دے دیا. لیکن دیکھیں ہمیں سر ملک میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، محب وطن پاکستانی ہمیشہ لگے رہیں گے کہ سسٹم میں امپرومنٹ آئے. جہاں تک آپ نے موضوع تھا اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا. جہاں تک آپ نے بات کی اسٹیٹ بینک کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد ادارہ ہے پاکستان میں آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ کے بعد کہ وہ فل ویجیلنٹ ہے. ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی قانون بناتا بھی ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس قانون سے کوئی اس کے نقصانات آ رہے ہیں تو اس کو ریکٹیفائی بھی کرتا ہے. تو اگر سرکولرز اور قوانین، اور اگر آپ کا بینکوں میں پیسہ محفوظ ہے دنیا میں کہیں، تو وہ پاکستان میں محفوظ ہے. تو یہ بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اب ان کے اوپر بھی بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل، گورنمنٹ کے، ادھر کے، انٹرنیشنل، تو وہ بھی بڑی پریشر میں کام. میرے نزدیک اس وقت اس ملکی مطلب اس ملک کے مفادات سے آگے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی. برا نہ مانیے گا، میں اب تھوڑا سا ٹاپک آپ نے تھوڑا سا ٹاپک میں چینج کرتا ہوں. اس کے اندر تمام یہ جو شامل ہیں جو آپ نے بات کی. میرے ملک کا امیج، میرے ملک کا اس وقت استحکام، میرے ملک کی انٹیگریٹی میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے. آپ کے لیے بھی ہے، اور میرے خیال سے جن اداروں کا آپ نے نام لیا ان کے لیے بھی ہے. آئی تھنک کلیکٹیو انٹرسٹ ہمیں واچ کرنا پڑے گا. دیر نیڈس ٹو بی اے ٹائم ٹو ٹیک ڈیسیجنس. دیز ڈیسیجنز آر ناٹ پولیٹیکل اونلی، دیز آر اکنامک ڈیسیجنس. آپ نے بھی کرپشن کی بات کی. دیز ویری امپورٹنٹ اکنامک ڈیسیجنز نیڈ ٹو بی ٹیکن ود آل ڈیو رسپیکٹ. آپ بین الاقوامی جرید رسالے اخبارات پڑھ رہے ہیں، آپ کو ان کی مہم کا پتہ ہے. وہ ایک منظم مہم کے تحت پاکستان کے حالات کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بات آپ مانتے ہیں؟ اخبارات کی میں نے ہیڈ لائنز دیکھی، ماضی کے اندر اس طرح کے واقعات، احتجاج جب آئے ان کو ایسی کوریج نہیں ملی. جس طرح باہر کا میڈیا کوریج دے رہا ہے وہ ایک پروگرام کے تحت چل رہے ہیں. ہم ان کے ہاتھوں میں نہ کھیل جائیں، کہیں اپنے ملک کی معیشت کو قربان نہ کر دیں، کیونکہ یاد رکھیں اس وقت وہ اور کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتے، اس ملک کی معیشت متاثر کر سکتے ہیں. مانے نہ مانے ایک اپنی جگہ ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جن اداروں کو کہا خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا، یہ انہی کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے نبھائی ہے. آپ کا میں جیسے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اسٹاک ایکسچینج ہمارا 1 لاکھ پہ ہو گیا، تو یہ انہی کی مہربانی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ دیکھیں، یہ گھر میں
वो मिसाल आपको देता हूँ, बेटा बाप को कहे बाप को आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, बाप की आंखों में प्यार आए, बेटे को देखे हाँ मेरे बेटे से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं, बेटा और बाप एक दूसरे को तारीफ़ करते रहें अच्छा है। लेकिन बाप को खुशी ज़्यादा कब होती है जब कोई पराया, जैसे ये एजाज जा रहा हो, ये कहे वाह साहब क्या तरबियत की आपने अपने बच्चे की, क्या अंदाज़ है, तो बाप का और मिजाज बदल जाता है। क्यों गलत बोल रहा हूँ मैं? तो बुनियादी बात ये है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि दुनिया के सामने पब्लिक इमेज हमारे बिजनेस की इस वक्त पूंजी बनी हुई दुनियावी तौर पे। प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है ज़फ़र पराचा साहब, प्लीज़ आप अहम तरीन लोगों को हम मीडिया के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं, आप भी समझाएं। मुल्क का इमेज जो है ना, कलेक्टिव इंटरेस्ट, मुल्क की सालमियत जो है ना, इस वक्त वो ज़्यादा अहमियत रखती है बहुत सारी चीज़ों से। बड़ी गहरी बात आपने भी एक जुमले में कही ना, मैंने भी कोशिश किया कि लंबा चौड़ा करके आखिर में एक ही जुमले में बात करूं कि मुल्क की सालमियत इस वक्त बहुत अहम है, कुछ भी कर देना चाहिए मुल्क की सालमियत को बचाने के। जी मैं वही वही बात मैं कहने लगा कि आपने देखा कि अभी बेलारूस के सदर आए जी, वहाँ जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो लोग इस्तेमाल हो गए। फिर उससे पहले आपके शंघाई ताउन तंजीम आई, उसके ऊपर आपने देखा धरना आ गया। तो ये सब चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं और हमारे लोग जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनको, जैसे हमने पहले बात की कि वो फारिग लोग हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं, इस्तेमाल भी हो रहे हैं, कुछ गलतियां सबकी तरफ से हो रही हैं। मैं किसी एक पे ब्लेम नहीं डालता, लेकिन मेरे ख्याल गलती जो होती है और ताली जो होती है, वो जो भी बातें मैं खैर कहना नहीं चाह रहा, टीवी पर हम लोग जी, लेकिन रेक्टिफिकेशन के ऊपर वर्क ज्यादा होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। आपकी बात बजाय बेहतर से बेहतरीन में कोई खराबी नहीं है। देखिए जैसे एक पार्टी को हम ले आए PTI को, फिर हमने उसको रेक्टिफाई किया कि भाई ये हमारा फैसला गलत था इसको लाना, ठीक है, और उसकी जो उसकी खामियां थी वो सामने नज़र आ गई। अब मैं बात करना चाहूँगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। हाँ, 1 लाख पॉइंट, ठीक, 1 लाख पॉइंट खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और 2 दिन से मुबारकबादें दे रहे हैं भाई लोगों को। नहीं सर, मैं थोड़ी इसका क्रेडिट ऑल गोज टू आर्मी चीफ, जिन्होंने इन लोगों को बुला के इनको समझाया अपने तरीके से कि भाई ये मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन छोड़ दो, और ये जो तुमने स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर नीचे बनाया हुआ है पाकिस्तान की इकनॉमी को, इसको छोड़ दो, ठीक है, सही पिक्चर आने दो। और ये जो हर 2-3 साल बाद एक नया इन्वेस्टर आता है और वो उनको आप फारिग करके घर भेज देते हैं, तो ये काम छोड़ दें, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अब स्टॉक एक्सचेंज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों का एतमाद बहाल करें मज़ीद, और अपने इन्वेस्टर्स का। अब उनको एक बहुत अच्छी सुपरसोनिक कार में या जहाज़ में बिठा दिया गया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। अब उनको चाहिए अपनी इज़्ज़त भी बचाएं, उनकी भी बचाएं और मुल्क की भी बचाएं। जैसे आपने कहा कि मईशत, माशी तौर पे पाकिस्तान का ख्याल करना है और पाकिस्तान सबसे पहले है। तो जो हमारे यहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट है पर कैपिटा इन स्टॉक एक्सचेंज, वो $1400 है, इंडिया में $2700 है, ठीक है जनाब। और जो कीनिया जैसा छोटा मुल्क है वहाँ $5000 है पर कैपिटा। और अमेरिका का मैं मिसाल ज़रूर दूंगा, हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है, वहाँ पे $87,000 है, ठीक है। तो कम से कम जो हमारा इंडिया और ये है, अच्छा जो ये जो $1500 पर कैपिटा है, इसके अंदर मेनली पैसा इंस्टीट्यूशंस का है, यानी कि अगर इंस्टीट्यूशन को आप निकाल दें तो ये तो $600-700 पे भी नहीं आता। तो इसको देखने की ज़रूरत है और लोगों का एतमाद बढ़ाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप इसको ऊपर कर दें नीचे कर दें, ये भाई बाहर अच्छा हमारा एक वो नहीं जाता इमेज। तो पैसे ज़रूर कमाएं, पैसे आप जब कमाएंगे जब आपके वॉल्यूम्स बेहतर होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी और आपका जो साइज है वो बड़ा होगा। तो बड़ा अहम नुक्ता है आपकी तरफ से ख्याल करना है कि भाई इसको मार्केट को मेंटेन करना और लोगों को और लेके आना है कि लोग ये ना कहें कि भाई ये तो जो है ना बेटी का घर है, यहाँ जो जाएगा दे के जाएगा। बहुत अहम नुकात के ऊपर आपके साथ बात हुई, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। एक अब इसको ज़रा सा कंक्लूड करते हैं बात को। बात यह है कि मुल्क के माशी अशारिये जो हैं वो मुनासिब, स्टॉक मार्केट जो है उसने नफसियाती हद जो है वो 1 लाख की पार कर ली
اور ہم نے فوکس یہی کیا کہ عام آدمی کی معیشت کے اوپر اب حکومت کو فوکس لانا چاہیے تاکہ ملک کے جو بھی چیلنجز ہیں، چاہے وہ سیاسی نوعیت کے ہوں، وہ سفارتی نوعیت کے ہوں، معاشرتی نوعیت کے ہوں یا معاشی نوعیت کے ہوں، تو مین ایم یہی ہے کہ اس پر اگر ورکنگ شروع کر دی جائے، ابھی فی الفور کر دی جائے، تو بہت سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔